اب ہم بات کرتے ہیں اس وقت بین الاقوامی افق کے اوپر یا بین الاقوامی ارینا کے اوپر سب سے امپورٹنٹ مسئلے کی جو کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے. ہم اسلامو فوبیا کی بات کر رہے ہیں. بالکل اسلام فوبیا کی بات کریں تو اس وقت امریکہ، یورپ اور بھارت میں مسلم مخالف جذبات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان دنیا کے مختلف فورمز پہ اس رجحان کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلام فوبیا کے حوالے سے اور اس کے خطرناک اثرات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے ایک میسج بھی دیا اور اس دن کو منانے کا مطالبہ بھی کیا. بالکل عمران خان نے کہا اس حوالے سے ایک دن ہونا چاہیے جو اویئر کرے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کے خلاف جذبات کو ابھارا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم اگر یورپ کی بات کریں وہاں پہ اس رجحان میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھیے واپس آ کے بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو نظریں آپ کو دیکھتی ہیں یہ ایک احساس ہے، ایک احساس قبول نہ کیے جانے کا، مختلف ہونے کا. یہ احساس کہ آپ کو برلن یا جرمنی کو اپنے گھر کے طور پر دیکھنے کی اجازت نہیں، حالانکہ آپ اس کو اپنے گھر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. رائنا تزیوری برلن میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑی ہیں، مگر اپنے بچپن ہی سے وہ دیکھتی آئی ہیں کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ رویے مختلف ہوتے ہیں. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھی تو ہم ایک مقامی صحت کے مرکز کی سیر کو گئے جہاں میری والدہ بطور ڈاکٹر کام کرتی تھی. ایک استانی نے ہمیں وہاں معلومات دی کہ وہاں لوگ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں. خاتون ٹیچرز نے ہمیں ڈاکٹر کے بارے میں بتایا، سماجی کارکنوں کے بارے میں بتایا اور صفائی کرنے والی خواتین کے بارے میں. اور جب انہوں نے صفائی کرنے والی خواتین کہا تو انہوں نے میری والدہ کی طرف اشارہ کیا جو اتفاقاً اس گیدرنگ میں ہماری طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی. جرمنی میں مسلمانوں اور مساجد پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ برس حکومت نے ایسے 184 واقعات رجسٹر کیے. رائنا نے اب اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے تاکہ مسلمان مخالف نسل پرستی کو سامنے لایا جا سکے. وہ جرمنی کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتی ہیں جہاں مسلمان اپنا گھر سمجھ سکیں. یہ تو عمران اسلام فوبیا کے حوالے سے جرمنی کی صورتحال تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان مختلف فورمز پہ اس کو بہت جو کہہ لیں بڑے زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ اسلام فوبیا جو ہے اس کے رجحان کو کم کرنے کی اور عمران خان ایک ایمبیسڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے اس مسئلے کو لانے کے لیے. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں ڈفرنٹ اوکیزنز کے اوپر، سنیے. Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. کہ اس وقت ہمیں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے مذہبی ہم آہنگی کے اوپر. ان سے ہم ذرا اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی اہم ذمہ داری بھی آپ کو دی گئی ہے. یہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان ہر حوالے سے اس پر آواز بھی اٹھاتے آئے ہیں. اس کو روکنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو ہر فورم پر یہ آواز بلند کی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو امن پسند قوتیں ہیں تمام مذاہب کی وہ آگے بڑھیں اور یہ اسلامی فوبیا کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی یہ ہے کہ تمام مذاہب کی قیادت کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کی راہ کو ہموار کیا جائے. اور اس سلسلہ میں ہم بہت کام پاکستان میں ہوا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جس نہج پہ پاکستان میں بین المذاہب مکالمے کی بات ہو رہی ہے اسی نہج پہ دنیا میں بھی اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ اسلامی فوبیا اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے خطاب میں بھی اسلاموفوبیا کے جو کہہ لیں اس کے خلاف دن منانے کا مطالبہ کیا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے، کتنا ضروری ہے یہ تو اویئرنیس دینے کے لیے اگر کوئی ایک دن مقرر کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے اور مستقل بنیادوں کے اوپر اس پر کام ہونا چاہیے، تاکہ عامت الناس اور بالخصوص یورپی ممالک میں، برطانیہ، امریکہ میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو اسلامی فوبیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ایسا کرنے والے ہیں یہ امن کے دشمن ہیں، اور یہ بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب رواداری کے دشمن ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس پر ایک مربوط لائے عمل بنا کر کام ہوگا تو کامیابی ملے گی. اچھا حافظ صاحب، بھارت کی ہم اگر بات کریں تو ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے، آر ایس ایس جیسی انتہا پسندانہ جماعتیں، اور بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جو اقلیتوں کے حوالے سے خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے. دنیا کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے what do you think ہمیں being Muslims and being Pakistanis کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو کل جو فیصلہ آیا بابری مسجد کا، اس کے بعد بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف حکومت ہی نہیں، بھارت کے اندر جو ان کی عدلیہ ہے وہ بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو مظالم ہو رہے ہیں بھارت کے اندر، بالخصوص مسلمانوں پر، مسیحیوں پر، سکھوں پر، ہندوؤں پر، وہ دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور آر ایس ایس جو ہے اور پھر اس کی سرپرستی جس طرح نریندر مودی کر رہے ہیں، اور اب نظر آیا کہ صرف نریندر مودی ہی نہیں بلکہ بھارتی عدلیہ بھی، یہ ایک ایسا مسحق خیز فیصلہ ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے اب جہنم بنتا جا رہا ہے. تو دنیا کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی اور بھارت کے اس رویے کا جو ہے وہ نوٹس لینا ہوگا. اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا تو اس سے بہت زیادہ اس خطے کے امن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. لہذا اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، OIC اور انسانی حقوق کے اداروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. حافظ بھائی مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا، صاحب معاملے پہ بات کی. اچھا ایک جانب بھارت، دنیا بھر میں تو صرف اسلاموفوبیا ہے نا، لیکن بھارت میں اس کے ساتھ ہندوتوا ہے. ایک جانب اسلام کے لیے نفرت ہے اور دوسرا ایکسٹریمزم ہے ٹورڈز ہندو مذہب. تو یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. بھارت کی طرف دنیا کو دیکھنا ہوگا جو بھارت میں ہو رہا ہے. اس نوٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.